ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کو بھی پتہ ہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مجھے پتہ ہے تو پتہ تو پھر آپ کو بھی ہے۔ تو ملاقاتوں کی بات ہے، یہاں پہ مانڈی صاحب تشریف فرما ہے، تو انہیں اگر نہیں معلوم تو میں کہہ نہیں سکتا۔ گوہر خان صاحب کی بھی جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہم ان کے افسوس کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ نائل نہیں کیا انہوں نے ہمیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ بھی ادھر جاؤ، ہمیشہ یہ سرکل چلتا رہے گا۔ آپ حکومت میں، آپ کے پاس پاور ہے، اختیارات ہیں آپ کے پاس، آپ سارے یہ اجازت دیں، ملاقات کروائیں باقاعدہ۔ میں اپوزیشن لیڈر ہوں سینٹ کا، ہمارے ساتھ ان کا بندہ بھی ٹریجری میں سے ہی بندہ چلا جائے۔ بہت مہربانی۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کے رہنے کے کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور حدیث میں موجود ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم ظلم ہے اور زیادتی ہے، وہ میں ناصر کروں کوئی بھی کرے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دے بھی ہیں، اور خداوند متعال خود کہتا ہے کہ میں مظلوموں کا انتقام لیتا ہوں۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت مقتدر و طاقت والا ہے اور انتقام لیتا ہے۔ سر میں نے پہلے بھی کہا، پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا، اسے سیاستدانوں نے چلانا ہے، چاہے اپوزیشن میں ہے، چاہے کیا یہ چاہے سر کوئی اپوزیشن میں ہے، چاہے ٹریجری بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اصل میں جنہوں نے حکومت چلانی ہے، سیاستدانوں نے حکومت چلانی ہے۔ سیاستدانوں نے پاکستان بنایا، سیاستدان ہی اس کو لے کے جائیں گے اگر سیاستدانوں کو کام کرنے کا موقع مل جائے تو، اور اننیسیسری، غیر قانونی، اللیجیٹیمیٹ، اللیگل مداخلتیں نہ ہوں۔ سر بے نظیر بھٹو کو مارا گیا ہے، آج تک نہیں پتہ چلا قاتل کون ہے۔ یہ ایسا ملک ہے۔ میں چونکہ وقت کا خیال رکھنا ہے، آپ جو چاہیں جیسے ہوں، عمران خان پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ ہر آدمی کا وجدان اور ضمیر ہوتا ہے، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، دل زبان سے نہ کہ دل آپ کے بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ نہ کردہ جرائم کی سزا بھگت رہا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ڈاکٹر ہے، ابو 70 ایئر ہے، اور اس نے کینسر سروائیو کیا ہے، جیل میں جا کے دیکھے بھی خدمت کرتی ہے۔ خواتین ہماری جیلوں میں ہیں، بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پچھلے دنوں پیرس موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا آنے والے دنوں میں، کہ کتنی خواتین ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے۔ ان کو اس ملک کے اندر خواتین کا عزت اور احترام ہی نہیں رہا ہے، چادر چادواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ بہت حساس ہے اس وقت۔ آج جو مجھے بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سپریم کورٹ میں جو ان کی صحت کے بارے میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، ان کو بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو خاندانی طور پر کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوا کہ خاندان میں نہیں ہے، نسلوں میں نہیں ہے۔ ان کا نچلے والا بلڈ پریشر جو فلکچویٹ کر رہا ہے، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، خطرناک ہے۔ اور وہ ڈاکٹر نے لکھا ہے سٹریس ہے، پتہ نہیں مشکلات ہیں، فیملی ملاقاتیں نہیں ہیں، ان کو اخبار نہیں ملتا ہے، ٹی وی کی وہ جو ڈاکٹر رپورٹ جمع کر رہی ہے اس کے مطابق ہے، ٹی وی نہیں ہے۔ سر وہ آپ کا سیاستدان، آپ کا ساتھی ہے، اختلاف آپ سے ہوگا اس کا۔ سر ہمیں اتنا ہی سخت دل نہیں ہو جانا چاہیے، اتنی لا تعلق نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ اس کو سزائیں دیں، عبرت کا نشان بنائیں اور اس کو تکلیفوں میں مبتلا رکھیں تاکہ پاکستان کے عوام بھی تکلیفوں میں رہیں۔ سر آپ خود کہتے ہیں، بجٹ کی بحث جب ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اس وقت بدترین بجٹ پاکستان کا تھا جو بھی پیش کیا گیا ہے۔ مہنگائی کتنی ہے، غربت کتنی ہے، مشکلات کتنی ہے، ناامنی کتنی ہے پاکستان کے اندر، اور ملک کے اندر پولرائزیشن کتنی زیادہ ہو گئی ہے، ڈویژن کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے۔ ان حالات کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا سیاسی انتقام کی ضرورت ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اس طرح سے اذیتیں دے کر، جیل میں رکھ کر، ملاقاتوں سے محروم کر کے آپ کا سسٹم طاقتور ہو جاتا؟ خدا کو ہم چپ ہو جاتے۔ خود ایڈمٹ کریں کولیپس کر چکا ہوا ہے۔
سر پاکستان کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے اس کے عوام کا اعتماد اس سسٹم کے اوپر اس کی بہت بڑی طاقت ہوتا ہے. اب آپ کی حکومت کی اس طرح کی پالیسیوں سے عوام کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہوا سسٹم سے. آپ بہت کچھ یہاں میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں نے خان صاحب کی صحت کے مسئلے سے باہر نہیں جانا ہے. آج کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کرا گئی ہے بہت پریشان کن ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت باقاعدہ اجازت دے خان صاحب کے ساتھ جیل میں لوگ ملے جا کر تاکہ صورتحال واضح اور ان کے ڈاکٹروں کو ملنے کا موقع دیا جائے, ان کو اسپتال میں لایا جائے. اگر خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی اس طرح کا خطرناک صورتحال پیش ہوتی ہے تو جوابدہ سیاستدان ہوں گے. سر ایسا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو کھلونا بنوائیں, کیوں اپنے آپ کو فٹ بال بنوائیں, لوگ ہمیں ککے مارتے رہیں؟ یہ کب تک چلے گا؟ لہذا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں. سر ہمیں ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کو ملنے دیا جائے, ان کو اسپتال میں منتقل کیا جائے, شفا اسپتال جو بیسٹ اسپتال جو ہے وہاں ان کا علاج کریں, ان کو ایڈمٹ کیا جائے وہاں پر. تھینک یو ویری مچ. اور اس ڈاکٹر کی رپورٹ جو کم از کم اس پر تو ہمیں کوئی خدا خوفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی مجھے پتہ ہے جواب دیں گے آپ سب جوڈش ہے, آپ فلاں جگہ جائیں. سر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عدلیہ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو سنائی نہیں دی انہوں نے, نائل نہیں کیا انہوں نے. ہمیں پھر آپ کہتے ہیں آپ بھی ادھر جاؤ. ہمیشہ یہ سرکل چلتا رہے گا. آپ حکومت میں آپ کے پاس پاور ہے, اختیارات ہیں آپ کے پاس. آپ سارے یہ اجازت دیں, ملاقات کروائیں باقاعدہ. میں اپوزیشن لیڈر ہوں سینٹ کا, ہمارے ساتھ ان کا بندہ بھی ٹریجری میں سے ہی بندہ چلا جائے. بہت مہربانی. ہم مل کے جائیں باقاعدہ وہاں پر خان صاحب کو دیکھیں, ملے اور ان کو میڈیکل جتنی بھی سہولتیں چاہیے ان کو اسپتال ایڈمٹ کرایا جائے, باقاعدہ ان کے ڈاکٹروں کو بلایا جائے, ان کی نگرانی میں علاج کیا جائے تاکہ کل کسی بڑے حادثے سے ہم بچ سکیں. شکریہ. بڑے حادثے سے بچ سکے. خدا نہ خواستہ اگر ہم تالے آزماؤں کی باتیں مانتے رہیں گے, ان کے زیر نظر رہیں گے اپنے آپ کو, میں پھر سیاست کا کیا فائدہ؟ شکریہ. پھر سارا سسٹم ان کے حوالے کریں, ہم گھروں کو جائیں. یہ بند کریں, ہمیں سینٹ کو بھی پارلیمنٹ کو بھی بند کریں. پھر تھینک یو جی. آئی ویلکم مرتضیٰ سولنگی, ایکس فیڈرل منسٹر پریزنٹ ان دا میڈیا گیلری. آپ ایک ادھر سے ایک ادھر سے, آپ رانا صاحب آپ بات کریں. پلیز ٹیک یور سیٹس. جناب چیئرمین, محترم لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بات کی ہے ان کی تمام جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس تھی کہ عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں اور ایک یعنی ان کو کنوکشن ہوئی ہے, تو ان کا یہ خیال ہے یا ان کی یہ انفارمیشن ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے علاج سے متعلق جو ہے وہ مشکلات ہیں یا ان کا علاج لیڈر آف دی اپوزیشن کے مطابق کہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر, اگر تو آپ رولز پہ جائیں, لا پہ جائیں, تو جو بھی آدمی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اس کی کسٹڈی کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ الاؤ کرنے یا کنوکٹ کرنے والی جو ہے وہ عدالت یا جوڈیشری کی ہے. اگر ان کا علاج جو ہے اس میں کسی قسم کی اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو نہ صرف اس جوڈیشل کسٹڈی کو جس عدالت نے جو ہے وہ کنوکٹ کیا ہے یا جس عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہیں, نہ صرف وہ رسپانسیبل ہے بلکہ وہ تمام اتھارٹیز جو جن کی کسٹڈی میں ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ان کے علاج کے متعلق جو انفارمیشن آج تک جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے یا جو مہیا کی گئی ہے, ان کے یہ بلڈ پریشر سے متعلق جو میں نے بھی ذاتی طور پہ اپنے طور پہ جو انفارمیشن لی ہے اس میں جس تشویش کا اظہار لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوئی. جہاں تک ان کی آنکھ کا پرابلم تھا تو اس میں
جو بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ پاکستان میں موجود ہے یا بلکہ جو پوری دنیا میں اس قسم کے عارضہ سے متعلق جو ٹریٹمنٹ موجود ہے اس لیول کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے، بر وقت جو بھی ان کو انجیکشنز ایڈمنسٹر ہونے تھے یا جو دوسرے معاملات تھے، جیل کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، یہاں پہ پمس میں بھی لا کے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے، شفا سے جن ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگی، جن ڈاکٹرز کا نام جو ہے وہ ان کی فیملی یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ اس کے اوپر نہ صرف ان ڈاکٹرز کا، اس ٹیم کا جو ہے وہ اطمینان کا اظہار ہے، سیٹسفیکشن ہے، بلکہ خان صاحب کی خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے۔ اور جب بھی اس علاج کے مختلف مراحل جو ہے وہ طے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ان کی اپنی جو ہے وہ تحریر موجود ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر نہ صرف سیٹسفیکشن کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ الاؤ بھی کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عدالت میں آپ نے مختلف جو ہے وہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں، ان پٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور آپ جو اشاروں کناؤں میں بات کرتے ہیں، اور ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کو بھی پتہ ہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مجھے پتہ ہے تو پتہ تو پھر آپ کو بھی ہے۔ تو اگر آپ بات جو ہے وہ اس انداز سے کر رہے ہیں اور آپ رولز اور ریگولیشنز اور لا کا حوالہ دے رہے ہیں تو اسی حوالے سے پھر جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب بھی دیا جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی پٹیشن جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں، سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں، اور باقی جو ملاقاتوں کی بات ہے یہاں پہ مانڈی صاحب تشریف فرما ہے، تو انہیں اگر نہیں معلوم تو میں کہہ نہیں سکتا۔ گوہر خان صاحب کی بھی جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہم ان کے افسوس کے لیے ان کے گھر گئے تھے، ان کی والدہ کے افسوس کے لیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اس ہاؤس میں یہ آپ اپنی وائس جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو آپ کا بیانیہ ہے اس کے اوپر آپ جتنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اس بات کو الاؤ کیا ہے کہ آپ بات کریں۔ باقی جو بات رولز، ریگولیشنز اور قانون کے مطابق ہے اس کی پوزیشن تو جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہے۔ جو باقی آپ دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ